अस्सलाम वालेकुम। संजीदा हल्के पाकिस्तान में हुकूमत की नहीं बल्कि निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, और ये बात गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत ज़ोर पकड़ गई है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और इवन अब पीटीआई की हुकूमत हो, निज़ाम में करप्शन बहुत है। इस जमहूरियत के निज़ाम में करप्शन है। निज़ाम बदलो, निज़ाम के बदले बगैर ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत अहम डिटेल मीटिंग्स उन नुकात पर हो रही हैं और झत्ते के झत्ते ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वो आकर बार बार इमरान खान साहब को और मुख्तदिर हलकों को ये राय दे रहे हैं कि निज़ाम की तब्दीली के बगैर सिस्टम आगे नहीं ठीक हो सकता। अब निज़ाम क्या होगा? इस जमहूरियत को तो करप्शन ज़दा सिस्टम करार दिया जा रहा है। मेरी कई ऐसे अहम लोगों से मुलाकातें हुई हैं गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। ये राय आमा बढ़ी है जो मुजाहरे पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं, खुसूसन सिंध के अंदर हो रहे हैं कि इस जमहूरियत के थ्रू किस तरह से आवाम के हकूक़ छीने गए हैं, छीने जा रहे हैं कि तुम्हारे पास कभी पावर नहीं होगी, फैसले नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा अक़लियत में रहोगे। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़ाहिर है जमहूरियत के थ्रू ही ये सब कुछ हो रहा है। इस जमहूरियत के बाद क्या पाकिस्तान में ऑप्शन है? माशाल्लाह, जिसे कई दफ़ा इस्तेमाल किया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने वो ख़त देखा है और उसमें बड़े मोतबर लोग हैं, कुछ के मैं नाम भी आगे चल के लूँगा, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट साइन किया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की शक्ल किस तरह की हुकूमत की होगी उसमें अपनी डायरी में लिखा। तो उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर एक तरीक़ेकार यह है कि सदारती निज़ामी हुकूमत हो, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान को रन कर सकती है। इमरान खान साहब माजी में इस तरह की बातें करते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जो डिलीवरी हुई उसके अंदर ये वाली चीज़ें नज़र आई। अयूब खान के दौर के अंदर भी चीज़ें नज़र आई कि जब भी ऐसा सिनेरियो आया, माशाल्लाह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का थोड़ा सा निचोड़ करके पाकिस्तान में डिलीवरी हुई। ये वाली जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान को करप्शन के अलावा कुछ नहीं दे रही। हर आदमी ही करप्ट है। इस सिस्टम की वजह से हर आदमी, हर डिपार्टमेंट, हर महकमा, हर जगह करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्शन है। जो वर्कर था वो कहीं हुकूमत में आने के बाद खो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्टर का रुख इख्तियार कर लेता है। तो इमरान खान साहब से जिन हजरात ने मुलाकातें की हैं कुछ अरसे में, और अभी उनको एक लंबी ब्रीफिंग दी गई ISI हेडक्वार्टर में नए DG ISI के आने के बाद, ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम को बदलने की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। हुकूमत की तब्दीली की बातें अब पीछे रह गई क्योंकि अल्टरनेट उस तरह से मजबूत कोई अवेलेबल नहीं था, और चूंकि पार्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, बेनामी अकाउंट्स के मामलात हैं, जो फैसले होने हैं उन फैसलों के अंदर दोबारा से करप्शन ही को सौदेबाजी करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान को क्या मार्शल की तरफ जाना चाहिए? तो फौज तैयार नहीं है मार्शल की तरफ ले जाने के लिए। फौज अपने आप को दूर रखना चाहती है। ऐसे कई सारे मौके पिछले कई सालों के अंदर आए। बाजवा साहब के पास तो 3-4 मौके आए। उससे पहले हमने देखा राहिल शरीफ साहब से तो लोग डिमांड कर रहे थे ऐसा करें। उससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह का मामला है, लेकिन फौज अपने आप को दूर रख रही है। तो क्या वाकई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फार्मूला जो बार बार नए रूप के अंदर सामने ले आया जाता है, ऐसा मामला संजीदा हो रहा है? आपको याद होगा चंद महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन आना शुरू हुई थी और फिर क्लब किया था आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब जस्टिस अता बंदियाल साहब ने उन तमाम केसेस को क्लब करके खारिज कर दिया था, उन पिटिशंस को, कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मौका नहीं है, नहीं हो सकता, इसको सुनने से इनकार कर दिया था। लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान जो कि वफाकी वजीर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बड़े साइंसदान हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते रहे और हमेशा रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, दुनिया के अंदर उनका बड़ा नाम है। वो एक डॉक्यूमेंट ले आए थे। डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे भी भेजा था और वो डॉक्यूमेंट वो लाए थे यूके की नेशनल लाइब्रेरी से। डॉक्यूमेंट ये था कि कायदे आज़म की पर्सनल जो डायरी थी जो वहाँ रखी हुई है, उसके एक पेज में पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान किस तरह आगे चलेगा, पाकिस्तान में करप्शन किस तरह ख़त्म होगी, वडेराना जागीरदाराना निज़ाम किस तरह से ख़त्म होगा, लोगों को किस तरह से पावर
دی جائے گی, ڈیولیوشن آف پاور کس طرح سے ہوگی, عام آدمی کو حقوق کیسے ملیں گے, انصاف کس طرح سے ٹھیک ہوگا, گورننس مینجمنٹ کیسے ٹھیک ہوگی, بیوروکریسی کیسے چلے گی, اور سارے ادارے کس طرح سے کام کریں گے. اس کے اندر یہ تمام چیزیں تھیں, یعنی کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک نئی چیز ہوئی ہے, آپ دھیان نہیں دے رہے, یہ شاید دھیان دیا بھی ہو لیکن اس انداز میں وہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی, کیونکہ پورے ملک کے اندر دھرنے چل رہے ہیں, سندھ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم اسلام آباد تک مارچ کریں گے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم گھوٹکی سے کراچی مارچ کریں گے. یہ دنگل قسم کا ہے, تو اس کے اندر وہ چیز چھپ گئی ہے. ہوتا یہ کہ پاکستان جب سے بنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ٹربل شوٹنگ کے حساب سے چل رہا ہے. ٹربل شوٹنگ مینس کہ کوئی بھی پرابلم آئے گا اس کو اسی وقت تکڑم لگائیں گے, صحیح کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. کوئی بھی مسئلہ آئے گا اسی وقت حل کریں گے, پوری قوم گھس جائے گی, گورنمنٹ گھس جائے گی, سیاسی جماعتیں گھس جائیں گی, جو بھی آفت آئے گی, مصیبت آئے گی, کوئی سیلاب ہو, ارتھ کوئک ہو, کوئی اور معاملہ ہو, کوئی قحط کا معاملہ ہو, کوئی چیز ہو, اسی وقت حل کریں گے اور آگے نکل جائیں گے. اور اس میں کرپشن وغیرہ گڑبڑ شڑبڑ سب جس کو جتنا موقع ملے گا وہ کرے گا, اور کیسز بنتے رہیں گے, چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن پھر ہم اس وقت چلتے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا, ایک وہ ہوا تھا 73 کا آئین بنا جس کے اوپر پھر پاکستان چل رہا ہے, ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد دہشت گردی بہت زیادہ ہوئی تو نیشنل الیکشن پلان بنایا گیا, اس میں تمام لوگوں کا انپٹ ہوا, تمام سیاسی جماعتوں کا انپٹ ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ رد الفساد, ضرب عصب, اور ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ دیکھا. یہ دو ڈاکومنٹ بڑے سالڈ پاکستان میں رہے. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم پالیسیز, ٹربل شوٹنگ, کوئی مڈ ٹرم پالیسی, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں رہی. ایک نیا ڈاکومنٹ بن گیا ہے, وہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے اندر زیادہ وزنی ہے, اس لیے سیاسی جماعتوں سے ڈسکس نہیں کیا, اور حکومت نے مختلف اداروں کی آرا سے, محبت سے, اس سے اس کو بنا کے اناؤنس کر دیا, اور وزیر اعظم پاکستان نے دستخط کر دیے. وہ ہے قومی سلامتی کی پالیسی. محمد یوسف صاحب نے وہ ڈاکومنٹ بنایا ہے, بڑی زبردست ڈاکومنٹ ہے وہ. اس ڈاکومنٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے اندر ایگزیکیوشن والے فارمولے میں ٹھیک انداز میں نظر آتی ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے, یہ ڈاکومنٹ لوگ کہہ رہے ہیں, بہت سارے تھنک ٹینک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میرے پاس کچھ ایسے کاغذات ہیں بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا میں, لیکن بارہ اس کے چند پوائنٹس آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کی ایجوکیشن جس کی ڈائریکشن کلیئر نہیں تھی, پاکستان کا انوائرمنٹ اس کی ڈائریکشن کلیئر نہیں تھی, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں تھی, پاکستان کی کے اندر بہت ساری ہیلتھ کے معاملات کے, معیشت کے معاملات کے, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کبھی ڈائریکشن جس کی کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی نہیں تھی. ہماری جو پالیسی تھی ہم دفاع کو رکھتے تھے سامنے, کشمیر اس کے ساتھ کنیکٹ رکھتے تھے, فوج کی لائن ہوگی, اور باقی ہمارے ملک میں جیسا بھی سلسلہ چل رہا ہو. تو 18ویں ترمیم کو سمجھے مس کر کے, اٹھا کے, باہر پھینک کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی, جس کو اس کا ایک حصہ پبلک کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے, مارکیٹ میں آ گیا ہے. یہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, ہلکا سا ریفلیکٹ کر رہا ہے, اور 18ویں ترمیم کو اس نے اٹھا کے باہر کیا ہے. 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ 21ویں ترمیم کے کچھ پورشن کو باہر کیا ہے. اب یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا 5 سال میں, 6 سال میں, اس میں چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی. تو جو ذکر ہو رہا تھا ISI جو پاکستان کی ظاہر ہے جس کے بغیر پاکستان کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور جس انداز کے اندر فوج اور ISI کام کرتی ہے, اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ بنا ہے یہ ٹربل شوٹنگ کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ شارٹ ٹرم ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ میڈ ٹرم ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا لانگ ٹرم ڈاکومنٹ ہے. اور اس لانگ ٹرم ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا کچھ بھی ہو. میں پھر بتا رہا ہوں, نیشنل ایکشن پلان کو ایگزیکیوٹ کیا ٹل اینڈ تک, اب تک چل رہا ہے رد الفساد, ضرب عصب, رد الفساد. اس نے دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان سے کر دیا, اور ایک ایسا انوائرمنٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں روزانہ دھماکے ہوتے تھے, روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, روزانہ کہیں نہ کہیں ایسا آتا تھا, اور اس نیشنل پالیسی نے, نیشنل ایکشن پلان کی پالیسی نے کلیئر کر دیا, اڑا دیا. اب یہ ڈاکومنٹ آیا ہے, اور یہ ڈاکومنٹ ریلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں نظام بدلو, سوچ بدلو, صدارتی نظام لے کر آؤ. ماشاء اللہ والا سینیریو تو نہیں رہا, کیونکہ فوج خود نہیں چاہتی ہے, لیکن عوام چاہتی ہے کہ فوج آ جائے. آپ جس آدمی سے پوچھیں, لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کرپٹ, یہ وزراء عمران خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو کو بھی کہہ رہے ہیں, میاں صاحبان کو بھی کہہ رہے ہیں, ہر سیاست لوگ کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے, ان کی کرپشن کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کرتی, لوگوں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں, تعلیم بہت تباہ کن ہو گئی ہے, دنیا میں پاکستان کے تعلیم کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا, پاکستان ریسرچ R&D کے اوپر کہیں ہے ہی نہیں, یونیورسٹیز پاکستان کے تباہ ہو گئی, سلیبس پاکستان کا نظام ہو گیا, 3-4 ٹیئر کا پاکستان میں ایجوکیشن کا نظام چل رہا ہے, ہیلتھ کا نظام پاکستان کا تباہ ہے, جوڈیشری کا نظام پاکستان کا تباہ ہے, کوئی ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا میرٹ پہ, اور یہ اب سب جانتے ہیں. ایک ادارہ صحیح کام کر رہا ہے, وہ فوج ہے,
وہی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے, اسی کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے, وہی سب کچھ. ابھی مری والے چھوٹے سے واقعے کے اندر بھی فوج جو ہے اس نے آ کے چیزوں کو سنبھالا اور آگے بڑھایا. لیکن خیر میں بھی فوج کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب پاکستان کا سوچ بدلو, نظام بدلو. عمران خان کے بعد والا سینیریو آ سکتا تھا, سینیریو ایسا تھا, لیکن کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو پیچھے کر کے خود اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر کوڈ کرنا مختلف حلقوں میں شروع کر دیا تھا. اب جو سینیریو بن رہا ہے, اس سینیریو کے اندر صدارتی نظام حکومت کی طرف چیزیں جائیں گی نہیں جائیں گی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ڈسکشن بہت پیمانے پر ہو رہی ہے. اور یہ سیاسی پارٹیاں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں سب اس طرح وزن ڈال چکی ہیں. وہ جی ڈی اے ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, متحدہ قومی موومنٹ ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ سب یہ چاہتی ہیں کہ یہ والی جمہوریت سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اے این پی ہو, کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اے این پی ویسے پیپلز پارٹی کی فالو اپ کے طور پر چل رہی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے اداروں کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے. تو اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم پاکستان میں, گورنر اسٹیٹ بینک کے جو اختیارات ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کا رول ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں, اب پاکستان میں بہت ساری چیزیں سوچ کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہیں. بڑے ڈاکومنٹ بن رہے ہیں, یہ مظاہرے ایسے ہو رہی ہیں, خود سے پارٹیاں نکل آئی ہیں یا کوئی پیچھے ہے, اور سینیریو اسی طرح کا رہے گا یا تبدیل ہوگا. کہا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان میں نظام بدلو, سوچ بدلو والے فارمولے کے اوپر آگے بڑھا جا رہا ہے. کنسنسس ہو رہا ہے, کرپٹ لوگوں کو الگ کر کے صاف ستھرے لوگوں کو کے گروپس بن رہے ہیں صوبوں کے اندر, انکلوڈنگ سندھ, پنجاب, کے پی ہو رہے ہیں. خٹک صاحب نے جو گفتگو فرمائی عمران خان صاحب سے, وہ ایسے ہی تھی یا وہ کسی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے تھی؟ چیزوں کو جوڑیں گے تو اندازہ ہو رہا ہے. اب کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کوٹ, یہ ڈائری کا پیج ڈاکٹر عطاء الرحمان ہی مارکیٹ میں لے کر آئیں گے یا کوئی اور صاحب مارکیٹ میں لے کر آئیں گے, اور ایک بار پھر ڈسکشن شروع ہوگی, اور اس ڈسکشن کے بعد کیا پاکستان میں سوچ بدلو, نظام بدلو کہ فارمولے کو آواز اٹھے گی؟ یہ بہت قریب چیزیں سامنے بازا ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بہرحال ڈسکشن پاکستان میں یہ مقتدر حلقے, اہم سوچ, تھنک ٹینکس والے اس سوچ کے اوپر آنا شروع ہو گئے, بلکہ تھے اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ یہ ڈیموکریسی کا جو پروسیجر ہے وہ پاکستان کو ڈیلیور نہیں کرے گا. اس سے ہم کرپشن کو نہیں روک سکتے, اس سے ہم ٹرانسپیرنسی کو نہیں روک سکتے, اس سے ہم بیوروکریسی کو صحیح نہیں کر سکتے, بیوروکریسی اسٹیٹ بیوروکریسی نہیں کر سکتے, اس سے ہم جوڈیشری کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس سے ہم تعلیم کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس سے ہم پاکستان میں کسی بھی نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام آئے جس میں شفافیت ہو, جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو, جس میں گورننس مینجمنٹ بہت بہتر ہو. تو کیا یہ وہی نظام ہے جس کا ذکر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ڈائری میں کیا تھا, جس کو ڈاکٹر عطاء الرحمان کوٹ کر رہے ہیں, جس کی باتیں پہلے مشرف کرتے رہے, جس کے بعد یہ باتیں عمران خان بھی کرتے رہے, بہت سارے اور لوگ کرتے رہے, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو آ کے مل رہے ہیں عمران خان صاحب سے اور مختلف حلقوں سے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لایا جائے, نظام بدلیں, سوچ بدلیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. یہ آخری چانس ہے. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ آنے والے پروگرامز میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.